اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب پیام مشرق کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے ایک جرمن شاعر گوئٹے کے جواب میں لکھی ہے۔ پیام مشرق یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ لالہ طور اور اسی طرح دوسرا افکار، نقش فرنگ، میں باقی اور خردہ، ان 5 حصوں پر یہ مشتمل کتاب ہے پیام مشرق۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے پہلے حصے کو شروع کریں گے۔ پہلے حصے کا نام ہے لالہ طور۔ لالہ طور میں 163 رباعیاں ہیں، 163 رباعیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے آج پہلی رباعی پڑھیں گے۔ تو کلام اقبال کو سمجھنے سے پہلے اور اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا سننا اور جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کلام اقبال میں لالہ کی معنوی اہمیت کیا ہے؟ ہر زبان کی شعری اور ادبی روایات میں ایسے استعارات، کنایات، علامات اور تشبیہات ہوتی ہیں جنہیں مختلف ادوار کے اہل قلم استعمال کرتے ہیں۔ بسا اوقات ان علامات اور کنایات کی حیثیت اصطلاحات کی سی ہوتی ہے۔ مثلا اردو شاعری میں گل، بلبل، بت، صنم، نرگس، میکدہ، شمع، پروانہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی شاعر ان علامات و استعارات کو نئے معنی میں استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی لفظ یا علامت کسی شاعر کے ہاں ایک خاص مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا میر تقی میر کی شاعری کے بارے میں مشہور بات ہے کہ ان کے ہاں دل دراصل دلی شہر کا اور اس کی بربادی کا استعارہ ہے۔ دلی شہر کا اور اس کی بربادی کا استعارہ ہے۔ اقبال کے ہاں بھی علامات و استعارات کا ایک سلسلہ ہے جس میں وہ بعض مخصوص الفاظ کو اس کے لفظی اور لغوی معنی سے ہٹ کر ایک خاص مفہوم یا علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ میں ایک لفظ لالہ ہے۔ لالہ لالہ ایک گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت پھول ہے جس کے وسط میں ایک کالا داغ ہوتا ہے، اور یہ روایتی طور پر اردو میں حسن، سرخی، عاشقوں کے دکھے ہوئے دل اور دل کے داغ کے استعارے کے طور پر مستعمل رہا ہے۔ کلام اقبال میں لالہ کا پھول زیادہ تر عشق یا عاشق کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حسن مطلق کی تجلی دیکھی۔ اقبال نے اس نور کی چمک کو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو نور کی چمک دیکھی تھی، اسے لالہ سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ لالہ طور کی رباعیات میں اکثر و بیشتر مقامات میں حقیقت وجود سے بحث کی گئی ہے، ان رباعیات کا مرکزی تصور ہی ظہور یا سر تخلیق ہے، یعنی ان رباعیات میں اسماء و صفات الہیہ کی تجلیات کا بیان ہے۔ یہ رباعیات ایک ہی وزن پر ہے۔ تو اقبال کے کلام میں لالہ عاشق یا عاشق کے دل اور دکھے ہوئے دل کے کنائے کے طور پر بھی آتا ہے۔ چونکہ لالے کے پھول کے قلب میں ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، اسی لیے اسے دل جلے کی علامت اور داغ دل کا استعارہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اقبال نے لالہ کو مسلمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کی پہلی رباعی کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شہید ناز او بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است، نمی بینی کی از بحر فلک تاب، بسیمائے سحر داغ سجود است۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی کبریائی پر نثار ہے، اس کی کبریائی پر قربان ہے، اس کے انداز معشوقانہ پر فدا ہے۔ نیاز اندر نہاد ہست و بود است،
اور بندگی تمام موجودات کی سرشت میں فطرت میں موجود ہے۔ بندگی، طاعت، عبادت تمام موجودات یعنی کل کائنات کی فطرت میں، ان کی سرشت میں، ان کی خلقت میں موجود ہے۔ آگے تیسرے مصرے میں فرماتے ہیں نمی بینی کہ از مہر فلک تاب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ آسمان کو چمکانے والا سورج بسیمائے سحر داغے سجود است، صبح کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ صبح کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ توجہ سے سماعت کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ تو پہلا مصرع ہے شہید ناز او بزم وجود است، شہید ناز او بزم وجود است۔ شہید ناز او، اس کا معنی ہے کہ اس کی کبریائی پر نثار ہے، اس کی کبریائی پر قربان ہے، اس کی کبریائی پر فدا ہے، اس کے انداز معشوقانہ پر فدا ہے۔ کیا فدا ہے؟ بزم وجود، بزم کہتے ہیں انجمن کو یا محفل کو، اور وجود کہتے ہیں ہستی کو، اور بزم وجود کو جب اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا کہ کل کائنات، کل موجودات، بزم وجود یعنی کل کائنات، کل موجودات، مراد یہ ہے کہ کائنات۔ تو شہید ناز او بزم وجود است، اس کی کبریائی پر تمام موجودات یعنی کل کائنات نثار ہے، قربان ہے۔ اس کی کبریائی پر، اس کے انداز معشوقانہ پر، اس کی ادا پر، اور اس سے مراد یعنی اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کی کبریائی پر تمام موجودات، تمام مخلوقات اور تمام کائنات فدا ہے، قربان ہے، نثار ہے۔ آگے سیکنڈ مصرے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیاز اندر نہاد ہست و بود است۔ نیاز، نیاز کہتے ہیں حاجت مندی کو، طاعت کو، فرما برداری کو، عبادت کو، بندگی کو، حاجت مندی کو۔ اندر کا معنی ہے میں، نہاد پوشیدہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی خلقت بھی ہے، سرشت بھی ہے، فطرت بھی ہے۔ ہست و بود کہتے ہیں ہستی کو یعنی موجودات کو، کل موجودات کو یعنی کائنات کو ہست و بود کہا جاتا ہے۔ نہاد ہست و بود یعنی تمام موجودات کی سرشت میں، تمام موجودات کی یعنی کل کائنات کی سرشت میں، کل کائنات کی فطرت میں، کل کائنات کی خلقت میں موجود ہے۔ کیا؟ نیاز، نیاز موجود ہے یعنی حاجت مندی موجود ہے، عبادت، طاعت، فرما برداری، بندگی، ان تمام موجودات کی خلقت میں، تمام موجودات کی سرشت میں، تمام موجودات کی فطرت میں حاجت مندی موجود ہے، عبادت موجود ہے، بندگی موجود ہے، یعنی اللہ کی بندگی تمام مخلوقات کی سرشت میں موجود ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سیکنڈ مصرع بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں تیسرے مصرے کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمی بینی، نمی بینی، یہ نمی بینی یہ دیدن مصدر سے فعل حال منفی معروف کا صیغہ ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، یہ دیدن مصدر ہے، دیدن سے بیند مضارع آتا ہے، بیند، بینند، بینی، بینی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور شروع میں می یا ہمی لگا کر اس کو فعل حال کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ گر بنانا چاہے حال اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی، تو اس کے شروع میں می آ گیا تو یہ بنے گا می بینی، تو شروع میں نون نافیہ ہے تو یہ بن گیا نمی بینی، تو اس کا معنی ہوگا تو نہیں دیکھتا، اور یہ سوالیہ انداز میں ہے نمی بینی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ از مہر فلک تاب، کہ آسمان کو چمکانے والا سورج، مہر کہتے ہیں سورج کو، فلک کا معنی آسمان، تاب یہ تافتن مصدر سے، تافتن کا معنی ہوتا ہے چمکنا یا چمکانا، اس سے تابد مضارع آتا ہے، اور اس سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، اور بسا اوقات امر مشتقی کسی اسم کے ساتھ لا کر اس سے فاعل والا معنی لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، فلک اسم کے ساتھ یہ امر مشتقی آیا تو اب اس سے فاعل والا معنی لیا جائے گا، تو فلک تاب کا معنی ہوگا آسمان کو چمکانے والا، آسمان کو چمکانے والا مہر، یعنی آسمان کو چمکانے والا آفتاب،
آسمان کو چمکانے والا روشن کرنے والا سورج، نمی بینی کے از مہر فلک تاب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج کے آسمان کو چمکانے والا سورج، آسمان کو روشن کرنے والا سورج، بسیما سحر داغ سجود است، بسیما کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، سحر کا معنی، سحر کہتے ہیں صبح کو، یعنی بسیما سحر کا معنی ہوگا صبح کی پیشانی، صبح کی پیشانی، بسیما سحر صبح کی پیشانی پر، داغ سجود است، داغ کا معنی نشان، سجود یہ سجدے کی جمع ہے، داغ سجود یعنی سجدوں کا نشان، است کا معنی ہے، بسیما سحر داغ سجود است، سجدوں کا نشان ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ آسمان کو چمکانے والا سورج، آسمان کو چمکانے والا سورج، بسیما سحر داغ سجود است، صبح کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، یہ گویا کہ سجدے کی علامت ہے، صبح کی پیشانی پر گویا یہ سجدے کی علامت ہے، داغ کا معنی نشان یا علامت، تو یہ سجدے کی علامت ہے، چونکہ کل کائنات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں، ان کی خلقت میں بندگی موجود ہے، اللہ کی طاعت موجود ہے، اللہ کی فرما برداری موجود ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی موجود ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، کل کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، جس طرح انسان قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر سجدہ ریزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی پیشانی رگڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیحات کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، جس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر مصلی پر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رگڑتا ہے، تو اس پیشانی رگڑنے سے، اس سجدہ ریزی سے اس کی پیشانی میں ایک نور ظاہر ہوتا ہے، ایک چمک ظاہر ہوتی ہے، ایک نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، گویا کل کائنات، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں بندگی موجود ہے، طاعت موجود ہے، فرما برداری موجود ہے، عبادت گزاری موجود ہے، تو یہ کل کائنات رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت اس کی پیشانی پر یہ جو سورج ہوتا ہے، یہ گویا کہ آسمان کی پیشانی پر یہ سجدے کا داغ ہے، سجدے کا نشان ہے، سجدے کی علامت ہے، یہ نورانی سورج، یہ چمکتا ہوا آفتاب، یہ روشن سورج، یہ گویا آسمان کی پیشانی پر یہ داغ سجدہ ہے، سجدے کا نشان ہے، سجدے کی علامت ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی پہلی ربائی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اگلی ہم ربائی پڑھیں گے، دوسری ربائی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔